بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فائنینشیل لٹریسی ویڈیو سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اشفاق علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے جلدی سے ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے مختلف طریقے جو ہیں وہ ڈسکس کیے سرمایہ کاری کے۔ اس کے بعد ہم نے میوچل فنڈز کے بارے میں ایک مختصر سا جو ہے وہ جائزہ لیا کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں میوچل فنڈز۔ اس کے بعد ہم نے سرمایہ کاری کے مختلف طریقوں کا آپس میں ایک موازنہ کیا، اور پھر ہم نے اکاؤنٹس یا معلومات کو بنانے کا ایک جو عالمی نظام موجود ہے اس کے اوپر بات کی کہ کیوں ہم کمپنیوں کے بنائے ہوئے اکاؤنٹس پر اعتماد کر سکتے ہیں، ان معلومات کی بنا پر اپنے مالیاتی جو ہے وہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ تفصیل سے جو ہے وہ چیدہ جو کمپوننٹس ایک کسی انکم سٹیٹمنٹ کے ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کی کہ سیل کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو کوئی کمپنی جب سیل کرتی ہے تو اس میں سے مختلف چیزیں پلس مائنس ہونے کے بعد اگر آپ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں تو آپ کے حصے میں کتنی آمدنی آئی، ارننگز پر شیئر اسے کہا جاتا ہے، تو وہاں اس نمبر تک آپ کیسے پہنچے اس چیز کے ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن یا بیلنس شیٹ جسے کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ اس کے ہمیشہ اثاثہ جات کا جو ایک نمبر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے واجب الادا رقومات کو اگر ہم جمع کر دیں مالکان، یعنی کہ اس کمپنی کے سرمایہ داری کرنے والے ان مالکان کی ایکویٹی کے اس نمبر کے ساتھ اگر پلس کر دیا جائے تو ہمیشہ وہ اثاثہ جات کے نمبر کے برابر ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے سمجھا۔ ہم نے دو حصے بھی بنا کے دیکھے بیلنس شیٹ کے کہ اثاثہ جات کو ایک طرف، لائبلٹیز پلس ایکویٹی کو دوسری طرف اگر رکھیں تو یہ جو ہے وہ ہمیشہ دونوں نمبر برابر ہوتے ہیں۔ آپسی تعلق کو ہم نے سمجھا کہ کوئی بھی کام کمپنی جب کرتی ہے تو اس سے ایک طرف اگر کوئی چیز کسی چیز میں تبدیلی آتی ہے تو اتنی ہی تبدیلی دوسری طرف لائبلٹیز اور ایکویٹی یعنی کہ بیلنس شیٹ کے دوسری طرف بھی اتنی ہی تبدیلی آتی ہے، بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے، اگلا جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا، مالیاتی معلومات کا جو اگلا جو حصہ ہے اور بہت ہی اہم ایک حصہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے متعلق ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز یا کیش فلو سٹیٹمنٹ۔ کیش فلو سٹیٹمنٹ الگ سے بنایا کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی کمپنی بہت زیادہ منافع میں جا رہی ہو پھر بھی اگر کیش جنریٹ نہیں کر پائے تو اس کے لیے قرضے واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرضے جو ہیں وہ ہر صورت میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور فکس کسی نہ کسی ٹائم پہ جو ہے وہ واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ لگے گی اور بڑی جو ہے وہ اس میں آپ کو چونک جانا چاہیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی منافع میں بھی جا رہی ہے لیکن پیسہ اتنا جنریٹ نہیں کر پا رہی۔ جی ہاں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہم آگے چل کے ریئل لائف ایک ایگزامپل دیکھیں گے۔ تاہم ابھی کے لیے یہ چیز ذہن نشین کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ کیش فلو مالیاتی اکاؤنٹس کے بنانے کا عالمی جو نظام ہے جس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اس کے مطابق 3 میجر کیٹیگریز میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کمپنی چاہے وہ کوئی بھی بزنس کرتی ہو، کوئی بھی سروسز دیتی ہو، ہمیشہ اپنے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے ہونے والے کیش فلو، چاہے وہ کیش بن رہا ہو یا کیش جا رہا ہو، اس کو جو ہے وہ الگ سے پریزنٹ کرتی ہے۔ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز یعنی کہ کمپنی بھی تو انویسٹ کر سکتی ہے نا۔ جب کہ کمپنی کے پاس بہت سارا پیسہ پڑا ہوا ہو تو ظاہر ہے وہ بینک میں رکھے گی، کسی اور کمپنی میں انویسٹ کرے گی۔ اس
ان تمام ایکٹیویٹیز سے ہونے والے کیش فلوز کو الگ سے پریزنٹ کرے گی کمپنی. اور اسی طرح تیسرا کمپوننٹ آتا ہے اس کا فائنینسنگ ایکٹیویٹیز، یعنی کہ اگر کسی کمپنی نے سال کے دوران کوئی نئے شیئر ایشو کیے ہیں یا اپنے ہی شیئر واپس خرید لیے ہیں تو وہ ہمیشہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی کیٹیگری کے نیچے پریزنٹ کیے جائیں گے کہ اتنا کیش گیا یا اتنا کیش آیا. اب آپ کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ان تین کیٹیگریز میں الگ کرنے کی کیا وجہ تھی. ظاہر ہے کہ کیش انویسٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، فائنینسنگ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو کمپنی کا اصل کام ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہم جیسا اگر کوئی سرمایہ کار اگر اس بات کا تجزیہ کرنا چاہے کہ کمپنی نے اپنے اصل کام سے کتنا پیسہ بنایا تو وہ چیز ہمیشہ آپ کو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے نیچے آپ کو ملے گی. تو اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں اس کے وہ کمپنیوں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز اور ان تین کیٹیگریز کے تحت الگ الگ کر کے کیش کتنا بنا یا خرچ ہوا اس چیز کو کمپنیاں پریزنٹ کریں گی. اب اس چیز کی اہمیت کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیں ذرا ریئل لائف میں ایک کمپنی کے کیش فلو سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز جو کہ 30 جون 2024 کے سال کے لیے بنایا ہے، اٹک پیٹرولیم لمیٹڈ نام کی ایک کمپنی کا ہے جو کہ بالکل پاکستان اسٹیٹ آئل کی طرح کی آئل جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں پہنچانے کا بزنس ہے اس کا بھی. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ تین مین کیٹیگریز، کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز، ان تین کیٹیگریز کے انڈر اس طریقے سے اس نے پریزنٹ کیا ہے کہ پچھلے سال کتنا کیش اس کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بنایا اور اس سال کتنا ہوا. تو اب آپ ذرا غور کریں ایک ایک کر کے ان کیٹیگریز کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیش کس طریقے سے جنریٹ کیا اس کمپنی نے. سب سے پہلی چیز دیکھیں، اگر آپ کی انگریزی ویک بھی ہو تو اس چیز کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیش ریسیٹس فرام کسٹمرز، یعنی کہ اپنے کسٹمرز جن کو پیٹرول بیچا یا ڈیزل بیچا یا دیگر اس طرح کی کوئی انجن آئل وغیرہ بیچے، ان سب سے کیش کتنا ریسیو ہوا اس کمپنی کو؟ 534 ارب روپے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں. 480 ارب روپے پچھلے سال انہوں نے جنریٹ کیے تھے، کیش آیا تھا ان کے پاس. اس کے مقابلے میں اس سے اگلی چیز اگر آپ دیکھیں تو پیمنٹ فار پرچیز آف پروڈکٹس اینڈ آپریٹنگ ایکسپنسز، یعنی کہ کیش ظاہر ہے کہ جب آیا ہے پیٹرول یا بیچنے سے تو اس پیٹرول کو کہیں نہ کہیں سے خریدا تو ہوگا. اب اس جہاں سے بھی اس پیٹرول کو خریدا ہے اس کمپنی نے ان کو پیمنٹ بھی تو کی ہوں گی. سادہ الفاظ میں یہ 532 ارب جو ہیں وہ اسی اماؤنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ کتنا خرچہ ان کا آیا اس تمام سیل کو کرنے کے لیے. اب اگر آپ اس کی باٹم لائن فگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے سال 37 ارب کا کیش انہوں نے جنریٹ کیا تھا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے. کیش آؤٹ فلو یا ان فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بریکٹس کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیش خرچ ہوا، آپ کے پاس نہیں ہے، کیش ڈیفیسٹ ہے. جبکہ اس پچھلے مقابلے میں یہ مثبت ایک فگر تھی، 37 بلین کی پازیٹیو فگر تھی. اس سال کیش جو ہے وہ اتنا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے یہ کمپنی اتنا زیادہ کیش جنریٹ نہیں کر سکی. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے سال 480 ارب کے مقابلے میں صرف 435 ارب جو ہے وہ انہوں نے دیے تھے اپنے سپلائرز کو پیٹرول خریدنے کے لیے. جبکہ دوسری طرف اس کمپنی نے اس سال 534 ارب کی جگہ 532 ارب یعنی صرف 2 ارب روپے کا فرق ہے، 20 ارب روپے کا فرق ہے،
ان کے کیش جو انہوں نے سیل سے کیا ہے اور اس کے اگینسٹ وینڈرز کو جتنی پیمنٹ کی ہیں اس میں صرف 2 بلین روپیز کا فرق ہے، جس کی وجہ سے اس سال ان کا اوور آل کیش جنریٹ اتنا نہیں کر پائے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ اینالسٹ کی نظر سے، سرمایہ کار کی نظر سے بڑی اہم ہے کہ اگر یہی صورتحال یعنی کہ ان کو مہنگی پڑتی ہیں تو یہ چیز جو ہے اگر آگے کئی سالوں تک اسی طریقے سے پرزسٹ کرتی ہے تو یہ کمپنی کے لیے کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر آئیں تو انہوں نے اوور آل اگر باٹم لائن دیکھا جائے تو کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں 1.7 ارب روپے کی جگہ 5 ارب روپے اس لیے ان کی اضافہ ہوا ہے کہ انہوں نے بینک میں رکھا ہوگا سارا کیش، اور کیش جب بینک میں رکھا ہے تو اس وقت جو ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ ان کو مل رہا تھا، اس لیے ان کو یہاں پہ انکم کیش زیادہ ریسیو ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں انہوں نے ڈیویڈنڈ اس سال بہت زیادہ دیا ہے، اور لائبلٹیز لیز کی کوئی تھیں وہ زیادہ پیمنٹ کرنے کی وجہ سے ان کا کیش جو ہے وہ اوور آل آؤٹ فلو ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 39 ارب بمقابلہ 29 ارب، تقریباً 10 ارب روپے کا جو ہے وہ کیش کے ان کے ریزروز میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بڑی کمپنیوں کے لیے یہ چیز کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، تاہم اہم بات جو ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ کیش میں اس کمی کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر کمپریہنسو انکم، یہ اب میں واپس جو انکم سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی اس پہ میں واپس آ گیا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ 12 ارب کی جگہ اس سال انہوں نے 13 ارب بلکہ تقریباً 14 ارب روپے کا منافع کمایا ہے، لیکن کیش اگر ہم دیکھیں تو اوور آل کیش میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور کیوں واقع ہوئی ہے؟ انہوں نے سپلائرز کو بہت زیادہ پیمنٹس کی ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جو کہ سرمایہ کار کو بڑے غور سے دیکھنی پڑتی ہے۔ عموماً اس طرح کی بڑی کمپنیوں میں کبھی ایک سال میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن اگلے سال پھر بہتری بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال انہوں نے آپریٹنگ جو ہے وہ پروفٹ کیش فلو جو ہے ان کا بہت زیادہ تھا، اس سال کم ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2025 میں یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے، یہ واپس جو ہے وہ تقریباً 55 ارب کا جو ہے وہ کیش یہ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس چیز پہ نظر رکھنا سرمایہ کار کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پہ بات یہاں پہ آ کے رک گئی کہ اگر کیش کے ڈیفیسٹ کی یہ صورتحال کئی سالوں تک اگر چلتی رہے تو پھر جو ہے وہ سرمایہ کار کو ایسی صورت میں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ تو لگے ہاتھوں پی ایس او کے جو ہے وہ کیش فلو کی طرف بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کے کیش فلو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے بنا ہوا ہے۔ انہوں نے صرف تھوڑے سے الفاظ کا ہیر پھیر ہے، انہوں نے کیش ریسیٹس یا ایسا کوئی لفظ استعمال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کیش ریسیٹس فرام کسٹمرز، انہوں نے صرف ریسیٹس فرام کسٹمر کہہ دیا۔ تو صرف الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بنیادی تصور اس کا بالکل وہی ہے کہ کسٹمرز سے کتنا کیش ان کو ملا اپنا آئل جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ بیچنے کے بعد، اور سپلائرز کو اسی تیل کے جہاں سے انہوں نے لیا تھا اس کے سپلائرز کو انہوں نے کتنی پیمنٹ کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز نیگیٹو میں دکھائی جائے گی، یعنی کہ کیش کم ہوا۔ تو نیٹ کیش جنریٹڈ فرام بریکٹس کے اندر یوزڈ ان آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیش جنریٹ اس سال انہوں نے پازیٹیو مثبت ایک نمبر دیا ہے۔ یہ اے پی ایل یعنی کہ اٹک پیٹرولیم کا جو اس سے پہلے ہم نے جس کمپنی کا دیا تھا اس کے بالکل متضاد صورتحال ہے۔
پچھلے سال انہوں نے کیش جنریٹ کیا تھا، یوز اتنا نہیں ہوا تھا، جبکہ پی ایس او نے بالکل الٹ، پچھلے سال 2023 میں انہوں نے کیش بہت زیادہ ان کا لگ گیا تھا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں، لیکن اس سال انہوں نے کیش لگایا نہیں بلکہ کیش جنریٹ ہوا ہے ان کے لیے. تو اس کی وجہ بھی جو ہے، اگر انہی نمبرز کے اندر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بھی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکسز جو ہیں وہ اس سال کافی کم پے کیے ہیں، اور ان کی کاسٹ آف سیلز جو ہے وہ بھی کافی کم رہی ہے اس کے مقابلے میں، اٹک پیٹرولیم کے مقابلے میں. ان کے ہاں تو صورتحال یہ تھی کہ صرف 2 ارب کا فرق تھا ریسیٹس فرام کسٹمرز اور پیمنٹ ٹو وینڈرز میں، جبکہ ان کے ہاں تقریباً 100 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ کا ڈفرینس ہے، جس کی وجہ سے انہیں پازیٹیو ایک کیش فلو ملا ہے، تو جو کہ پی ایس او کی مضبوط کیش فلوز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے. باقی دیگر چیزیں، انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کمپنی کے لیے چلتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کرتے رہیں گے، کوئی نئی مشینری خریدنا، کوئی سبسیڈیریز کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرنا، جو کہ بظاہر ایک اچھی چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اس چیز سے ایک اور جو ہے وہ بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے آئی کہ ہر نیگیٹو فگر اتنی بری بھی نہیں ہوتی. انہوں نے جب کہا کہ انویسٹمنٹ ان سبسیڈیریز، یعنی کہ انہوں نے کوئی سبسیڈیری کمپنی خریدی ہے جس میں 2 ارب روپے لگائے ہیں، تو یہ تو پی ایس او کی مالی طور پہ بڑی مضبوطی کی جو علامت ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تقریباً 2.5 ارب روپے سے انہوں نے ایک سبسیڈیری خرید لی ہے. کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بہت ہی ایک اچھی فگر ہے. 5 ارب پچھلے سال انہوں نے کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ خرچ کیا تھا، اس سال انہوں نے 6 ارب کا خرچہ کیا ہے. گویا اس سے یہ پتہ چلا کہ پی ایس او کمیٹڈ ہے کہ یہ چاہے وہ نئے ٹرک خریدیں یا چاہے نئے پیٹرول پمپ شاید ان کے اپنے ہوں گے، تو ان چیزوں سے اپنا کیپٹل جو بیس جو ہے وہ مضبوط بنا رہی ہے. اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے تو یہ بھی بڑی ایک کام کی باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ گو کہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے اتنی کام کی تو نہیں، لیکن اس سے بھی آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال 265 ملین کا انہوں نے قرضہ لیا تھا، اور اس سال انہوں نے اسی کے اوپر غالباً 28 ارب روپے کا مارک اپ یعنی کہ انٹرسٹ پے کیا ہے. تو کیش فلو سٹیٹمنٹس کو سمجھنے کے آج کے اس سیشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے چند گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے بس یہی رکھوں گا کہ کیش جو ہے وہ لائف بلڈ ہے. کیش جنریٹ کتنا کر رہی ہے کمپنی، اس چیز سے آپ کی نظریں نہیں ہٹنی چاہیے. منافع بخش ہونا ضروری ہے، مالی طور پہ مضبوط ہونا کمپنی کے لیے ضروری ہے، لیکن کیش جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ ان دونوں چیزوں سے تھوڑی سی، اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو تھوڑی سی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کیش کتنا جنریٹ کر رہی ہے کمپنی. اس ویڈیو سیریز میں اب ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ میجر جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے کمپوننٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کر لی. اب جو ہے وہ ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ کسی کمپنی کے ہسٹوریکل پرفارمنس، یعنی کہ گزشتہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے ان کی پرفارمنس کا ہم احاطہ کر سکیں کہ کمپنی نے کس طریقے سے، کسی بھی کمپنی میں جس میں آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کس طریقے سے پرفارم کیا، ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کس طرح کا عمومی رجحان ہے، ان کے شیئر پرائس میں کس طریقے سے تبدیلی آئی، کتنا ڈیویڈنڈ انہوں نے دیا. اس چیز پہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ٹیون رہیے گا، اور ہمارے ان کو جو ہے وہ غور سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوشش کیجئے گا سمجھنے کی، کیونکہ اگر بنیادی ان چیزوں کی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو آگے جو ہے وہ مزید آپ کے لیے پھر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی نالج میں جو ہے اضافہ ہوا ہوگا. اب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ.